تیار ہے۔ اس زمین پر جو فتنہ اور فساد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو انسانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ انسان خود قانون بنا رہا ہے، اللہ کے قانون سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ یہاں امن اور امان اسی وقت قائم ہوگا جب اللہ کے قانون کی حکمرانی ہوگی۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کو قانون دینے کا اختیار ہے، وہی حاکم ہے، اسی کی شریعت اور اسی کے قانون پر عمل ہونا چاہیے۔ مولانا منظور احمد مدنی صاحب نے اللہ اور رسول کی اطاعت پر بہت عمدہ انداز سے روشنی ڈالی اور اس کی اہمیت کو واضح کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کی اطاعت کریں۔ اگر ہم اللہ رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہمارے ایمان کا دعویٰ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، جو بات اللہ رسول کی طرف سے آ جائے اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیجیے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے اور انہیں اختیار ہو کہ چاہے مانے یا نہ مانے۔ جب اللہ کا فیصلہ ہے تو اس کو تسلیم کیجیے، جب اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے اپنے سر اطاعت کو جھکا دیجیے۔ یہی اطاعت ہماری پہچان ہے، یہی فرمانبرداری ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جناب ڈاکٹر رضوان احمد رفیقی فلاحی صاحب، جماعت اسلامی ہند کے اہم ذمہ دار، انہوں نے عبادت کے جامع مفہوم کو آپ کے سامنے بیان کیا اور اس سلسلے میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، حج کر لینا عبادت ہے۔ بے شک یہ عبادت ہے اور عبادت کے ارکان ہیں، لیکن پوری زندگی کو آپ عبادت بنا سکتے ہیں اگر آپ کی نیت صحیح ہے اور آپ اللہ اور رسول کی پیروی کر رہے ہیں، آپ کے اندر اخلاص ہے تو آپ کی پوری زندگی عبادت ہے۔ آپ کسان ہیں، آپ کھیتی کرتے ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، جو کام بھی آپ کرتے ہو ایمانداری کے ساتھ کیجیے، اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھیے، حلال اور حرام کی تمیز کیجیے، اس کے فرق کو ملحوظ کیجیے۔ آپ کی پوری زندگی عبادت ہے، آپ کا چلنا پھرنا عبادت ہے، آپ کا سونا بھی عبادت ہے، آپ کا پسینہ بہانا بھی عبادت ہے، آپ کا کمانا بھی عبادت ہے، آپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، آپ دعوت کا کام کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ ایک مومن کی پوری زندگی یہ عبادت ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہونا یہی چاہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو، تو آپ کی پوری زندگی عبادت۔ اسی تصور کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنا چاہیے اور اپنی پوری زندگی کو عبادت میں تبدیل کرنا چاہیے اور پوری زندگی میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ہر چیز میں، شادی بیاہ کا معاملہ ہے وہاں اسلام کی تعلیم، کوئی بھی معاملہ ہو جو اسلام کا حکم اس پر عمل کیجئے، آپ کی پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ یہ عبادت کا جامع مفہوم ہے جو قرآن اور حدیث سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ آج کے اس اجلاس میں جو آخری خطاب تھا وہ مولانا ذکی الرحمن غازی فلاحی مدنی صاحب کا، جامعۃ الفلاح کے صدر المدرسین۔ ایک بہترین خطاب، اسلام نے عورتوں کو کیا حق دیا ہے، اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی، کیا حقوق ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں، اور کس طریقے سے ہم اپنے گھر کو پرسکون بنا سکتے ہیں اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ حقوق سے زیادہ ہماری نگاہ اپنی ذمہ داری اور اپنے فریضے پر ہو، کیا ہمارے اوپر فریضہ ہے۔ اگر صحیح طریقے سے ہماری خواتین اور ہمارے مرد ان چیزوں کا خیال کریں تو ہم اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔
اور اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے دنیا کے سامنے ایک بہترین مثال پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے خواتین کو، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ آپ نے کہا کہ خاتون اگر نماز کی پابندی کرے، روزہ اہتمام کے ساتھ رکھے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے اور پاک دامن ہو، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو۔ اس کے لیے اجازت ہوگی کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ۔ کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی بڑی بشارت ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے جو خواتین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ خواتین یہ نئی نسل کی مربیہ ہے، تربیت کرنے والی ہے۔ ان خواتین کے اندر اگر بیداری آ جائے، ان خواتین کے اندر اگر اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، تو ہمارے سماج کا نقشہ بدل جائے گا، ہماری امت کا مستقبل بدل جائے گا، گھر بدل جائیں گے، بچے بدل جائیں گے، نوجوان بدل جائیں گے۔ ایک نئی نسل ہوگی جو اسلام کی ترجمان ہوگی۔ انہی کی گود میں نئی نسل پرورش پاتی ہے۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ تربیت اور اس طرح سے نئے نسل کی تعمیر، یہ بہت بڑا کام ہے جو والدین کرتے ہیں، خاص طور سے خواتین کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خاص طور سے نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 روزہ عظیم الشان اجلاس ہے، اس کا پیغام بہت بڑا ہے، اس کا میسج بہت بڑا ہے۔ آؤ قرآن و سنت کی طرف، آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، آؤ اللہ کے رسول کی طرف۔ یہ ہمارا شعار ہونا چاہیے، یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ اپنا جائزہ لیجئے، اپنا احتساب کیجئے، قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے، اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق کیسا ہے، ہم آپ کی زندگی کو کتنا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، احادیث کا ہم کتنا مطالعہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی کامیابی اسی بات میں ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے وابستہ ہو جائیں۔ قرآن سے وابستہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھیے، اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف 5 آیت پڑھیے روزانہ، 5 آیت پڑھیے سکون کے ساتھ، تلاوت کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس پر غور کیجئے کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ یہ ہمارے خالق اور مالک کا پیغام ہے، اس کی کتاب ہے، وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر اپنا جائزہ لیجئے کہ ان 5 آیتوں میں جو بات کہی گئی ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر عمل کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور نہیں عمل کر رہے ہیں تو فیصلہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ایسے کی تھی کہ وہ قرآن اسی انداز سے پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے، اس پر غور کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر 10 آیتیں سیکھتے تھے۔ فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے علم اور عمل کو ایک ساتھ سیکھا۔ قرآن ایک عملی کتاب ہے، قرآن ایک پریکٹیکل کتاب ہے، قرآن کا اثر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگر روزانہ 5 آیتیں اس طرح سے آپ پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ اس پر عمل کریں، تو 1 مہینے میں 150 آیتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ کی زندگی کے اندر تغیر رونما ہوگا۔ یہی قرآن ہے جس نے صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا تھا۔ قرآن کی تاثیر آج بھی موجود ہے، شرط یہ ہے کہ قرآن سے ہم رشتہ مضبوط کر لیں، صحیح طریقے سے قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں، حیات طیبہ کو پڑھیں، آپ کی احادیث کو پڑھیں
اور ان پر عمل پیدا ہونے کی کوشش کرے اور ان کی تعلیمات کو پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد یہ بتایا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے قربان کرنا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اللہ نے تم کو چن لیا اسی کام کے لیے، اسی مقصد کے لیے، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے دین کے لیے جینا، اللہ کے دین کے لیے مرنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، یہی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، یہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین عام ہو جائے۔ کس طرح سے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنے سماج کی اصلاح کریں، اللہ کے عام بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں، یہی اس کانفرنس کا مقصد ہے، اور اسی مقصد اور پیغام کو یہاں سے لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے، مکہ فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاودہ تو ہے، ہنا بندے عروس لالا ہے، خون جگر تیرا، تیری نسبت بڑا ہی نہیں ہے، معمار جہاں تو ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا مقام اور منصب پہچاننے کی توفیق دے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے، اور یہ اجتماع اپنے مقاصد میں پوری آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔